بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ الکریم وعلیہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنا وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 208 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ومنہا یکون الاصل المؤمن فی احد الطرفین سے لے کر ارکان و منجزیت العلم الاجمالی تک۔ علیت اور قول بالاقتضائیت کا ثمرہ ہر مقام پہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ان مقامات میں سے بعض مقامات ہیں جہاں پہ اس کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ ان مقامات کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ اب ہے بعض اطراف میں بدون معارض اصل جاری ہونے کی بقایا وضاحت، یعنی ایک یہ مقام تھا جہاں پہ قول بالعلیت اور قول بالاقتضائیت کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب اس بعض اطراف میں بدون معارض اصل جاری ہونے کی بقایا وضاحت کی جائے گی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ مقام یہ ہے کہ ان یکن الاصل المؤمن فی احد الطرفین مبطلا فی نفس موردہ باصل معارض منجز دون الاصل فی الطرف الاخر۔ اصل مومن دو اطراف علم اجمالی میں سے ایک کے اندر مشروط ہو، خود موجود ہو اس مورد کے اندر، اس اصل کے ساتھ جو اس کے تعارض رکھتی ہے، البتہ وہ بھی اصل منجز دون الاصل فی الطرف الاخر ہے۔ اچھا، پھر باقی جو دوسرا طرف دو اطراف علم اجمالی میں سے رہتا ہے، اس کے بارے میں مشروط نہیں ہے اصل مومن۔ مثال میں اس کی وضاحت ہوگی کہ این یعلم اجمالا من نجاست احد اناءین۔ فرض کریں ہمارے سامنے دو برتن ہیں، ان میں سے ایک کے نجس ہونے کے بارے میں یقین و علم ہے۔ اچھا، یہ پتہ نہیں کہ وہ کون سا نجس ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا، تو ان دونوں برتنوں میں سے ہر ایک مجرن لاستصحاب طہارت فی نفسہ۔ اب استصحاب طہارت کو ہم جاری کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مقام ہے کہ ہم استصحاب کو جاری، چونکہ استصحاب کے اراکین میں سے ایک رکن ہے یقین سابق، شک لاحق، اور قضیہ متیقنہ اور قضیہ مشکوکہ کا واحد ہونا اور اثر عملی۔ تو یہاں پہ جب یہ صورتحال ہے دو برتنوں کے بارے میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک نجس، لیکن یہ پتہ نہیں کون سا نجس ہے، اب ان دونوں برتنوں کی حالت سابقہ کو دیکھا جائے گا، یعنی یہ علم اجمالی حاصل ہونے سے قبل ان کی حالت کیا تھی؟ طہارت تھی، تو طہارت کو ہی جاری کیا جائے گا، اسی کو استصحاب کیا جائے گا، غیر لیکن ان احدہما مجرن لاستصحاب نجاست ایضا۔ اچھا، جب ایک کے بارے میں آپ استصحاب طہارت جاری کریں گے تو یقیناً دوسرے کے بارے میں استصحاب نجاست ظاہر ہوگا، جاری ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ علم اجمالی کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ ایک نجس ہے، جب ایک کا پاک ہونا ثابت ہوا، جو بچ گیا یقیناً وہ نجس ہے، لتوارد الحالتین علیہ۔ اچھا، کیونکہ اس ایک جو باقی بچ گیا اس پہ دونوں صورتیں، یعنی استصحاب طہارت بھی آ سکتا ہے، استصحاب نجاست بھی، مع عدم العلم بالمتقدم المتاخر منہما، یعنی ان دو انائن میں سے کسی کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ پہلے کون سا ہے بعد میں کون سا ہے، ان میں سے مقدم کیا ہے کون سا ہے اور مؤخر کون سا ہے۔ فقد یقال حینئذ، اس صورت میں کہا جائے گا کہ بجریان استصحاب طہارت فی الطرف الاخر، کہ استصحاب طہارت جاری ہوگی دوسرے طرف میں بلا معارض، بغیر اس کے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی تعارض پیدا کرنے والا ہو۔ کیوں؟ لأن استصحاب طہارت الآخر ساقط بالمعارضۃ فی نفس مورد باستصحاب نجاست، چونکہ آپ جب دوسرے طرف یعنی دوسرے برتن کے بارے میں آپ استصحاب طہارت جاری کرتے ہیں تو یہ استصحاب طہارت
استاب نجاست کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرتا ہے. جب استاب طہارت آ گیا تو یہ ساقط کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے اس بات کو کہ آپ جاری کر سکیں استاب نجاست کو, یعنی اب استاب نجاست کو آپ جاری نہیں کر سکتے. وقد یقال فی مقابل ذالک, اس قول کے مقابلے میں کبھی کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ وَأَنَّ تَعَارُضَ یکون ثلاثیًا. یہاں تک دیکھیے دو برتن تھے, یعنی اطراف علم اجمالی دو طرف تھے. فرماتے کبھی کبھی تعارض تین اطراف کے اندر پیش آتا ہے, تو فاستصاب طہارت المبتلا یعارض استصابا فی وقت واحد, تو استصاب طہارت کا ٹکراؤ ہوگا, تعارض ہوگا دو استصابوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں, یعنی چونکہ تین اطراف ہو گئے. ٹھیک, اب ایک طرف کے بارے میں, ایک برتن کے بارے میں آپ نے استصاب طہارت کو جاری کیا, ٹھیک ہے, باقی دو جو ہیں وہاں استصاب بقائے نجاست ہے, ان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے. وتحقیق الحال متروک لا مستوى اعمق من البحث. اب فرماتے ہیں کہ اگر صورتحال کی اور زیادہ تحقیق کرنی چاہے تو اس کو متروک حوالے کیا گیا ہے ایک اور عمیق ترین بحث کے, جو جس کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے. وَإِذَا صَحَّ جَرْيَانُ الْأَصْلِ بِلَا مُعَارِضٍ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ. اب اگر اصل کو جاری کرنا درست ہو بدون معارض, بدون مانع, بدون محظور, ان صورتوں میں, تو کان ذالک تعبیرا عملیا بین ثمرۃ بین القول بالعلیت والقول بالاقتضاء. تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, تعبیر کر سکتے ہیں کہ عمل ثمر عملی ظاہر ہوتا ہے قول بالاقتضائیت اور قول بالعلیت کے درمیان, وغیرہ اس کے علاوہ جو صورتیں تھیں وہاں پہ قول بالاقتضاء اور قول بالعلیت کا ثمرہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا. وقد تلخص مما تقدم, اور بتحقیق خلاصہ ہوتا ہے ان مباحث سے جو بیان ہو گئی وہ یہ کہ ان العلم الاجمالیہ یستدعی حرمت المخالفت القطعیت, کہ علم اجمالی تقاضا کرتا ہے کہ مخالفت قطعیہ مولا حرام ہے. کیوں؟ چونکہ ایک چیز کے بارے میں آپ کو یقیناً علم ہے کہ وہ واجب ہے, فرض کریں نماز کی مثالوں میں, اور یا ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ نجس ہے, لہذا نجس سے اجتناب تو کرنا ہی ہے ہر صورت میں, واجب کو تو انجام دینا ہی ہے ہر صورت میں. اگر اس کو آپ واجب کو انجام نہیں دے رہے ہیں تو حرمت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ لازم آ رہی ہے. اگر دونوں برتنوں کے استعمال آپ کر رہے ہیں تو مخالفت قطعیہ مولا لازم آ رہی ہے جو کہ حرام ہے. یہ علم اجمالی تقاضا کرتا ہے. وَأَنَّهُ كُلَّمَا تَعَارَضَتِ الْأُصُولَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُؤْمِنَةَ فِي أَطْرَافِهَا وَتَسَاقَطَتْ, اور جب مخالفت قطعیہ تعارض پیدا کرے اصول شرعیہ کے ساتھ اطراف علم اجمال میں, اور ظاہر سی بات وتساقطت, یہ اس قاعدے کی جانب اشارہ ہے اذا تعارضا تساقطا, تو ساقط ہو جائیں گے. تو حکم العقل, کلما کا جواب شرط ہے, عقل حکم کرتی ہے کہ بوجوب الموافقت القطعیت, مخالفت قطعیہ کا تو اصول شرعیہ کا تعارض ہوا, تعارض دونوں تساقط, نہ مخالفت قطعیہ باقی رہی نہ اصول شرعیہ, تو پھر کیا عقل حکم کرتی ہے کہ موافقت قطعیہ ضروری ہے. کیوں؟ لتنجز الاحتمال فی کل شبہۃ بعد بقائها, کیونکہ موافقت قطعیہ کے باقی ہونے کے بعد احتمال ہر شبہ کے بارے میں باقی ہے, بلا مؤمن شرعی, وہاں اور کوئی ایک اصل شرعی بھی موجود نہیں ہے جو وفق. اچھا یہ کس بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں وفق مسلک حق اطاعت ہے؟ برات عقلیہ میں سے جو مصنف کا نظریہ تھا قاعدے کو بلا بیان, قاعدے کو عقاب بلا بیان سے ہٹ کے مسلک حق اطاعت, اس قاعدے کی بنا پہ وہی سے چونکہ ان تعارض الاصول یستند الی العلم الاجمالی, کہ اصول کا تعارض استناد پیدا کرتا ہے, نسبت پیدا کرتا ہے علم اجمالی کی جانب, یعنی علم اجمالی کے مقام میں اصول آپس میں تعارض پیدا کرتے ہیں, تو فیعتبر تنجز جمیع الاطراف من آثار نفس العلم اجمالی, پھر یہاں پہ معتبر شمار کیا گیا کہ تمام اطراف علم اجمالی منجزیت و فعلیت پیدا کرتے ہیں خود علم اجمالی کے آثار میں سے, یعنی تمام اطراف کا منجزیت پیدا کرنا خود علم اجمالی کے آثار میں سے ہے, خود علم اجمالی کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. ولا فرق فی منجزۃ العلم الاجمالی, کوئی فرق نہیں ہے علم اجمالی کی منجزیت و فعلیت میں, کہاں میں کوئی فرق نہیں ہے, بین ان یکون المعلوم تکلیفا من نوع واحد. غور فرمائیے گا, یعنی علم اجمالی منجزیت پیدا کرتا ہے, مکلف کے اوپر بالفعل ہو جاتا ہے,
اور فرق نہیں کرتا کہ علم اجمالی کے ذریعے سے جو معلوم ہے وہ تکلیف یا نہیں تکلیف ایک نوع سے ہو، اور تکلیفاً یا ایک تکلیف ہو لیکن من نوعین دو انواع میں سے ہوں. مثلا اذا علماء بوجوب شیء، فرق ایک چیز کے واجب ہونے کا ہمیں پتہ ہو، اور حرمت الآخر ہے، اور دوسری کا حرام ہونے کا. اب دیکھیں وجوب و حرمت دو جداگانہ ہیں، دو جداگانہ نوع ہیں. تکلیف دو تکلیف ہو گئی اور دو انواع میں سے. کبا لا فرق اذن نیز فرق واضح بالکل فرق نہیں ہے. کس میں؟ منجزت علم اجمالی میں. بین یکون المعلوم نفس تکلیف ہے کہ معلوم یعنی جس کے بارے میں علم اجمالی ہے وہ معلوم خود تکلیف ہو، یہ تکلیف نہیں ہے، اور موضوع التکلیف ہے، یا کوئی تکلیف کا موضوع ہو، یعنی یا حکم ہو یا حکم کا موضوع، کوئی ہم فرق نہیں کرتا. یعنی دونوں صورتوں میں علم اجمالی منجزیت پیدا کرتا ہے. کیوں؟ لأن العلم بموضوع تکلیف اجمالا یساوق العلم الاجمالی بتکلیف ہے. اچھا، یہ 2-3-4 مرتبہ گزشتہ دروس میں بیان بھی ہوا ہے کہ اگر آپ کو علم اجمالی موضوع تکلیف کے بارے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم اجمالی خود تکلیف کے بارے میں ہے، اور تکلیف کے بارے میں اگر علم اجمالی ہو تو حکم کیا ہے؟ منجزیت. اب موضوع تکلیف بھی خود تکلیف کے حکم میں ہے، لہذا اگر علم اجمالی موضوع تکلیف کے بارے میں وہ بھی برابری رکھتا ہے اس علم اجمالی کے ساتھ جو تکلیف کے بارے میں ہے، یعنی منجزیت. لیکن اس کی شرط ہے ولیکن علی شرط ان یکون المعلوم بالاجمال تمام موضوع لتکلیف شرعی، کہ معلوم بالاجمال یعنی جس کے بارے میں علم اجمالی ہے وہ تمام موضوع ہو تکلیف شرعی کا. ایک نمبر 2 واما اذا کان جزء الموضوع لتکلیف علی کل تکلیف، یا معلوم بالاجمال جزء موضوع ہو، تمام موضوع نہیں، جزء موضوع ہر صورت میں. نمبر 3 او علی بعض تقادیر، یعنی بعض صورتوں میں معلوم بالاجمال جزء موضوع ہو، تو ان صورتوں میں فلا یکون العلم منجزا. یہ 2 صورتیں ہیں جہاں پہ علم اجمالی منجزیت پیدا نہیں کرتا، باقی دیگر تمام صورتوں میں علم اجمالی منجزیت پیدا کرتا ہے. کیوں؟ لأنه لا يساوق حينئذ العلم الاجمالی بتکلیف. کیونکہ ان 2 مقامات میں جہاں پہ علم اجمالی تمام موضوع کے بارے میں ہے ایک، یا جزء موضوع کے بارے میں ہے، پھر ہر صورت میں یا بعض صورتوں میں یہاں پہ علم اجمالی تساوی نہیں رکھتا اس علم اجمالی کے ساتھ جو تکلیف کے اوپر ہوتا ہے، یعنی منجزیت کا سبب نہیں بنتا. ومن ہونا یہیں سے لا یکون العلم الاجمالی بالنجاست احدى قطعتين من الحدید منجزا. یہیں سے پتہ چلتا کہ علم اجمالی اگر 2 حدید لوہے کے 2 اگر ٹکڑے ہیں فرض کریں، ان 2 ٹکڑوں میں سے ایک کے نجس ہونے کے بارے میں ہمیں علم اجمالی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سا ان 2 ٹکڑوں میں سے نجس ہے. یہ علم اجمالی منجزیت پیدا کرتا ہے، بالکل خلاف العلم اجمالی بنجاست احد مائین او صوبین. لیکن اگر علم اجمالی 2 فرض کریں پانی ہیں، یعنی 2 برتن پانی کے ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں پتہ ہے کہ نجس ہے پانی والا برتن، یعنی 2 گلاس فرض کر لیں یا 2 جگ، لیکن یہ پتہ نہیں کون سا نجس ہے. یہاں پہ علم اجمالی منجز نہیں پیدا کرتا. 2 لباس سامنے ہیں، فرق ہے 2 شلواریں 2 قمیصیں ہیں سامنے، علم اجمالی ایک نجس ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کون سا نجس ہے. اب یہاں پہ ان مقامات میں علم اجمالی منجز پیدا نہیں کرتا. اچھا، کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ پہلی صورت میں حدید کی مثال میں منجز ہے، جبکہ نجاست احد مائین یا صوبین میں منجز نہیں ہے. وجہ امل اول پہلی صورت یعنی قطعتین من الحدید والی مثال میں یہ منجز کیوں ہے؟ کیونکہ فلأن نجاست قطعت الحدید لیس تمام الموضوع لتکلیف شرعی. چونکہ
लोहे के टुकड़े का नजिस होना ये तमाम मौजू नहीं है तकलीफ शरीक के लिए, बल्कि ये जुज़ मौज़ूइन और जुज़ मौजू है। और हमने अर्ज किया ये कि जुज़ मौजू हो तो वहां पे मुनज्जिज़ियत नहीं करता, वहां पे तकलीफ के हुक्म में नहीं है। क्यों लिवुजूब इज्तनाब अनिल माए मसलन, क्योंकि पानी से इज्तनाब करना परहेज करना जरूरी है। वल जुज़ुल आखिर मुलाकातुल माए लिल क़ित्अतिल हदीदियत वल मफरूज़ अदमुल इल्म बिल जुज़ुल आखिर, और दूसरा जुज़ क्या है, पानी की मुलाकात करना उस लोहे के टुकड़े के साथ, उस टुकड़े के साथ जो हदीद है। फर्ज ये किया गया है कि दूसरे जुज़ के बारे में हमें इल्म नहीं है कि नजिस है या पाक है। व अम्मा सानी, दूसरे में क्यों, फलिअन्न नजासतल माए तमामल मौज़ूअल हुर्मत शुर्बी, चूंकि पानी का नजिस होना ये हुर्मत शुर्ब माँ के लिए तमाम मौजू है। जब तमाम मौजू है तो मुनज्जिज़ियत पैदा करता है, लिहाजा इज्तनाब जरूरी है। व मिस्लुल अव्वले अल इल्म वल इजमाल बिन नजासत क़ित्अत हदीदियतिन और नजासत माए। पहले की मिसाल ये कि आपको इल्म इजमाली है लोहे के एक टुकड़े के नजिस होने के बारे में या एक पानी के नजिस होने के बारे में इल्म इजमाली, मतलब यह है कि इस दो तरफ हैं लेकिन मुअय्यन नहीं कौन सा। लिअन्नल इल्म मालूम होना जुज़उल मौज़ूअ अला अहद तक़दीरैन, दोनों फर्जों में जिस चीज के बारे में इल्म इजमाली है वो जुज़ मौज़ू कुल्ले मौज़ू नहीं, लिहाजा मुनज्जिज़ नहीं। वज़ाबितुल आम लिल तंजीज़, अब सवाल पैदा होता है कि कौन सा कायदा कुल्ली है कि जहां पे इल्म इजमाली मुनज्जिज़ियत पैदा करता है और जहां में नहीं है। मुनज्जिज़ के लिए कायदे आम यह कि यकुन इल्मुल इजमाली मुसाविकन लिल इल्मिल इजमाली बितकलीफिल फ़इली, जहां पे आपका इल्म इजमाली बराबरी रखता हो, तसावी रखता हो उस इल्म इजमाली के साथ जो तकलीफ फ़इली के बारे में है, यानी उस तकलीफ के बारे में जो मुनज्जिज़ है, तो वहां हर वो इल्म मुनज्जिज़ है। व कुल्लमा लम यकुन इल्मुल इजमाली कज़ालिका, लेकिन अगर हर वो इल्म इजमाली जो मसावी नहीं है इल्म इजमाली बितकलीफ फ़इली के साथ, फला युनज्जज़ु, तो फिर यह मुनज्जिज़ भी नहीं है। व तजरील उसूल मुअम्मिनत फी मौरिद बिक़द्र हाजत, फिर अच्छा जब इल्म इजमाली मुनज्जिज़ियत पैदा नहीं की तो फिर उसूल जारी होंगे उसके मकाम में जरूरत के मुताबिक। फी मिसाल इल्म बिन नजासत क़ित्अतिल हदीद, फर्ज करें लोहे के एक टुकड़े के नजिस होने के बारे में जो इल्म है, अविल मा या एक पानी के बर्तन के नजिस होने के बारे में इल्म है, तो यहाँ पे तजरी असालत व तहारत फिल माए, यहाँ पे असालत व तहारत को आप जारी करेंगे पानी के अंदर। वला तो आरिज़ुहा असालत व तहारत फिल हदीद, अच्छा हदीद में मिसल व तहारत जारी करेंगे, और ये जो पानी में भी असालत व तहारत आपने जारी की और लोहे के टुकड़े में भी असालत व तहारत आपने जारी की, ये दो असालतें आपस में टकराव नहीं रखती, तारुज़ नहीं रखती। क्यों? इज़ ला असर अमल नजासती फ़िअलन, चूंकि इसके नजिस होने का फ़िअलन कोई अमली असर नहीं है। तो अल्लाह किराम अजीज, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।